सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सियासतदान मकबूलियत हासिल करने के लिए या वोट लेने के लिए आवाम से कुछ ऐसे वादे करते हैं कि जिनके पूरे होने का खुद उनको भी यकीन नहीं होता। वैसे तो हर वादे और दावे करने और तोड़ने का सिलसिला मशरिक मगरिब में हर जगह ही है, मगर हमारी निस्बत मगरिब में सियासतदानों के जो बड़े बड़े दावे हैं उनका रवाज कम है। आज तक इस मुल्क के भूखे नंगे अवाम को रोटी कपड़ा मकान देने का ख्वाब दिखाया गया। गरीब को भी हमेशा लगता रहा कि अब उसके दिन बदल जाएंगे। दिन बदलते रहते हैं, साल आते जाते रहते हैं, इक़्तिदार का खात्मा हो जाता है और 5 साल बाद भी हमारे सियासतदानों के मुंह से हमें ये सुनने को मिलता है कि उन्हें मुनासिब वक्त नहीं मिला। अब खान साहब की हुकूमत क्या तब्दीली लाती है उस पर बात हो जाए। प्रोग्राम एक लगारी से प्रभारी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया बारिफ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जनाब नज़ीर लगारी साहब। तो बढ़ते हैं आज सबसे पहले प्रोग्राम के पहले क्लिप की जानिब। अक्सर औकात फैसल वावदा ऐसी बात करते हैं जिसका सबूत नहीं मिलता, लेकिन फैसल वावदा कहते हैं कि जो भी मैं कुछ कहता हूं अगले दिन कहीं ना कहीं से ऑपोजिशन उस पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, तो जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। अब आ जाते हैं एहतसाब पर। नवाज शरीफ का एहतसाब क्या हलीमा खान के एहतसाब से मशरूत है? ये तो हुकूमत ने तय करना है कि किसका एहतसाब किसके साथ मशरूत, या नायब ने तय करना है कि किसका एहतसाब किससे मशरूत है। हुकूमत तो महज बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाएगी, मुख्तलिफ तबले बजाए जाएंगे, हारमोनियम बजाया जाएगा और कोई आओ जाएगा, इस तरह से मौसीकार जमा हो जाएंगे, अपने अपने साज लिए आएंगे और फिर अपने अपने सुर में गाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है ये तो तय करना है नायब ने, और नायब की कोर्ट में क्या है, नायब के पास हकीकत क्या है, नायब कहाँ से जो है वो किधर किस समत को देखता है, कहाँ से हिसाब पाता है, किसको देता है प्री बारगेन, किसके साथ नहीं करता है, किस तरह हलीमा खान को क्लियर करता है, किस तरह नवाज शरीफ को क्लियर नहीं करता है, किस तरह किस पर इल्ज़ाम लगाता है, किस तरह किस पर जवाब देता है। ये तो नायब ने तय करना है और नायब ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख, अपना नाम, अपना मकाम, अपना सारा कुछ, ये बुलंद बांग दावे और बड़े किस्म के प्रेस रिलीज, ये सारा कुछ इसको साबित करना है कि हिसाब सबके लिए और एक जैसा। ये तो पता चल जाएगा, हमें सारे सूरत हाल को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और वो भी हैं। अच्छा लगारी साहब, एनआरओ की अफवाहें नवाज शरीफ के हवाले से, ना तो ये अफवाहें खत्म होने का नाम ले रही हैं, ना ही ये कयास आराइयां दम तोड़ने का नाम ले रही हैं, लेकिन इसमें दिलचस्पी यहाँ पर आकर खत्म हो रही है। पहले एनआरओ लेने की बात होती थी सऊदी अरब से, अब तुर्की का नाम भी बीच में आ रहा है। बात यह है कि अफवाह कहाँ से हो गई, जिसको एक वज़ीर इंकशाफ कर रहे हो हम उसके अफवाह तो नहीं कहेंगे, ये तो खबर है। यानी ये इस बात की नहीं है, बल्कि वो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि मैं जो बात करता हूँ उसका सबूत मौजूद होता है और कहीं ना कहीं से उसकी तस्दीक आ जाती है। 2 तस्दीक उन्होंने बताई, एक 5 मुस्लिम लीग के 5 रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक हमारे एक दोस्त का जो है वो किसी गैर मुल्की चैनल पर, गैर मुल्की वेबसाइट पर जो है उनका कोई कॉलम छपा है उसके बारे में। तो ये 2 चीज़ सबूत हैं, अपने सबूत के, अपने दावे के सबूत के तौर पर हैं। दावा उनका ये है कि एनआरओ जो है इस तरह का होने जा रहा है या एनआरओ के बारे में उन बाखबर हैं। मतलब आपकी सियासी बसीरत ये कह रही है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो इंटरव्यू दिया जा रहा है ये इस बात की सदाकत है कि वाकई एनआरओ की बातें जो हैं कहीं ना कहीं खुलेआम कह रहे हैं, वफाकी वजीर कह रहे हैं, कोई ऐसा वैसा आदमी, राह चलता आदमी तो नहीं कह रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी आदमी ने बेखबर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक जिम्मेदार आदमी के साथ बात करते हो इस तरह का दावा कर रहे हैं, हम तो उनकी बात को ठीक मानेंगे। अब जब सारी चीज़ें खुल जाएंगी तो फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि चीज़ कहाँ से चली, कहाँ इनिशिएट हुई, कहाँ पकाई गई, कहाँ जो है वो खाई गई। हमारे यहाँ बचपन में कहते थे कि जनाब यहाँ पर जो है वो कढ़ाई चढ़ाई गई, आगे फिर कढ़ाई को पकाया गया, फिर कढ़ाई के ऊपर ये चढ़ाया गया, फिर ये फुला चीज़ें डाली गई और फिर गुड़ तैयार हो गया, फिर गुड़ खाने के लिए वो आ गए। तो अब पता चलेगा ना कि सारी सूरत हाल में कौन है और किसके पीछे कौन है, कौन एहतसाब के पीछे छुपी हुई मोहतरमा जो भी हैं वो भी नजर आ जाएंगी, जो मोहतरम है तो भी नजर आ जाएंगे कि एहतसाब क्या है। और हलीमा खान और नवाज और ये सियासतदानों का एहतसाब जो है, क्या वो हुकूमत कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, कोई और इदारा कर रहा है, किसी एजेंडे से कर रहा है, एजेंडे के बगैर कर रहा है, सारी चीजें खुलने वाली हैं। चलें, एहतसाब नुमा सियासी इंतकाम कहने वाले कहते हैं, अगला क्लिप कौन सा है?
چلیں جی، اصغر خان کیس کی وضاحت تو کامران شاہد نے کر دی، ایف آئی اے کی وضاحت میں کر دیتی ہوں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایف آئی اے نہ تو اس کیس میں ملزم ہے اور نہ ہی مدعی ہے۔ ایف آئی اے صرف ایک انویسٹیگیشن ادارہ ہے جس کا کام کرنا ہے تحقیقات۔ ایسے میں سپریم کورٹ جب اس کیس کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ ہاں آئی ایس آئی انوالو تھی، دھاندلی ہوئی تھی اس وقت کے انتخابات میں، تو پھر لغاری صاحب کس حیثیت سے ایف آئی اے چاہ رہا ہے کہ اس کیس کو بند ہو جانا چاہیے، کیس واپس لے لیا جائے؟ ایف آئی اے نے اس درخواست کے ذریعے اپنی نااہلی کو تسلیم کر لیا ہے، جس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے، جس میں چاہ گئے کہ پیسہ چلایا گیا، جس میں پیسہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسہ دیا، یہ اور وہ معمولی اہلکار نہیں ہے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر اس سے پہلے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جناب جنرل حمید گل، وہ کہہ چکے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کا راستہ روکنا چاہتے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کھلے عام کہہ چکے ہیں، چینلوں پر کہہ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلانیہ الیکشن ریگنگ تھی، دھاندلی ہوئی اور پورے کے پورے سسٹم نے مل کر دھاندلی کی، اور یہ ہمارا چارج ہے کہ شروع سے لے کر اب تک سارے الیکشن چوری ہوتے رہے ہیں اور چوری کر کے لوگوں کو مینڈیٹ دیا جاتا رہا ہے۔ اگر یہ مینڈیٹ تھا تو سپریم کورٹ کے پاس جب یہ دھاندلی کے الیکشن کا ثبوت ہوا ہے تو اس پورے کے پورے دور کو ناجائز قرار دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ جناب پارٹ اینڈ پارسل اپنی جگہ پر اس دور کو منتخب دور نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے اور الیکشن دوبارہ کروائے جا سکتے تھے، اور الیکشن اس وقت دوبارہ نہیں کرایا جا سکتے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے تو بہت بعد میں جا کر یہ فیصلہ دیا، جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور میں یہ فیصلہ آیا تھا، اور ان کو بھیجا گیا تھا کہ آپ کارروائی کریں۔ ان کو 9 سال پہلے 10 سال پہلے یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ بھائی آپ کارروائی کریں، اور یہ اس کیس کے اندر جو ہے یہ چوری ہوئے، یہ الیکشن چوری ہوئے اور لوگوں کو پیسہ دیا گیا، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں جن کو پیسے دیا گیا۔ 10 سال کے بعد یہ لے کر آ رہے ہیں جو جا کر ایک ایک چیز ڈھونڈ رہے ہیں، یہ یہاں سے جو ہے یہ پیسہ چلا ہے، یہاں سے یہ چلا ہے، یہ 70 اکاؤنٹس ہیں، یہ 72 اکاؤنٹس ہیں، یہاں سے یہ ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، ادھر سے جو ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور جعلی اکاؤنٹس بن رہے ہیں، ان کے اندر پیسے جا رہے ہیں، فلاں پیسہ اس کا جا رہا ہے، فلاں پیسہ اس کا جا رہا ہے، اور 15,000 سوال، تو پھر ایف آئی اے کی ساکھ کہیں متاثر ہوتی ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہی؟ نہیں، یہ تباہ ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں ایف آئی اے کی ساکھ اس رپورٹ کے جمع کرانے کے بعد تباہ ہو گئی ہے، اور یہ ادارہ کریڈیبل نہیں رہا ہے، جس پر وہ باقی لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جھوٹی رپورٹ ہے اور اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے وہ کورٹ آف لا میں جب کیس چلے گا، جب یہ گرد بیٹھے گی، جب یہ بیانات کا زور شور ختم ہوگا، جب اس میں عدالت سے خبریں نکالنے والے جو ہیں وہ اس طرح کی صورتحال میں نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی کہنا ہے ایف آئی اے کا کہ جو ورثہ ہیں وہ یہ کیس واپس لے لیں، جبکہ ورثہ کیس واپس لینے کو تیار نہیں ہے۔ علی اصغر کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے نا، علی اصغر نے اصغر خان کے بیٹے کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ ہم واپس نہیں لیں گے۔ واپس وہ کیوں نہیں لیں گے واپس؟ اس لیے کہ 90 کے الیکشن میں انہوں نے اتحاد کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، ایئر مارشل اصغر خان نے، اور پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنا تھا۔ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کو شکست دی تھی انہوں نے، اور دھاندلی سے الیکشن جیتا گیا تھا، اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اصغر خان اپنا بھی اور تاریخ کا بھی وہ ریکارڈ درست کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سزا نہیں دیتے ان لوگوں کو جن لوگوں نے پیسے لیے تھے، اور دینے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیے ہیں، اور جو لے کر گئے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے لے جا کر دیے تھے، اور کیا چاہیے ان کو کہ جس نے کہا تھا، جس پر وہ جی نہیں مان رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے نہیں لیے ہیں، تو اس کی آپ بیان کو آپ ایتھنٹک ماریں گے، جتنے باقی ثبوت ہیں ان کو نہیں مانیں گے، تو ایف آئی اے کا پول کھل گیا ہے، پورے کا پورا سسٹم سامنے آ گیا ہے۔ یہاں پہ بھی احتساب ہونا چاہیے، یہاں پہ بھی کرپٹ لوگوں کو باہر نکالنا پڑے گا۔ چلیں اگلا کلپ چلائیے پلیز۔ نام میرا گاؤں تیرا، یہ مثال ہم نے اکثر سن رکھی ہے، لیکن لغاری صاحب موجودہ حکومت سابقہ حکومت کی پروڈکٹ پر اپنا لیبل لگا کر اسے مارکیٹ میں جس طرح سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اب وہ واقعی یہ نہیں جانتی کہ عوام اتنے بھی گونگے بہرے اندھے نہیں ہیں۔ لیکن جس طرح سے اس چینل نے اور اس چینل سے وابستہ لوگوں نے نواز شریف کے داغ دھبے دھونے کے لیے جس طرح کا کیمیکلز تیار کیے ہیں، وہ بڑے کمال کے کیمیکلز ہیں، ان کے پاس بڑا زبردست میکنزم ہے اور ایسا کام کوئی اور نہیں کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر رینولٹ نے وہاں ایگریمنٹ کر لیا تھا تو کوئی اس کی پروڈکشن شروع ہوگی یا اس کا کوئی پروجیکٹ لگ گیا ہوگا، یہ دوبارہ اعلان کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا، اس پر بھی تھوڑی تحقیقات کر لی جاتی۔ اور اس کے علاوہ پیپسی اور کوکا کولا اگر اپنے پروجیکٹ ایکسٹینڈ کر رہا ہے
اور اس نے $200 ملین کے اور کرنے کو کہا ہے، $20 کروڑ کے، تو اس کا بھی معلوم ہونا چاہیے تھا، اس پر بھی کچھ انویسٹیگیٹ کر لیا جانا چاہیے تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ حکومت موجودہ کو ڈسکریڈٹ کرنا اور سابقہ حکومت کے ہر کریڈٹ کو نکال کر لانا اور ان کے ڈسکریڈٹ کے اوپر ایک پالش کرنا۔ شیدہ کلی کرالو کیا کہتے تھے کہ جناب آیا شیدہ کلیگر، تو یہ کلیگر بن کر جو ہے وہ جس کے داغ دھبے دھونے ہوتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں، کرنے دے سے فائدہ ہوگا کوئی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کریڈٹ کا مسئلہ ہے نا، پاکستان میں کوئی چیز آئے تو، کوئی چیز ایسی لگے تو، اس سے پہلے جو نون لیگ نے ملک کے لیے پالیسیاں بنائی تھیں ان سے کیا فائدہ ہوا تھا ملک کو، اس کا بھی کوئی تفصیل دی جائے، ملک اس حال کو کیسے پہنچا یہ بھی تفصیلات بتائی جائیں، اور پچھلے دور میں جو $30 ارب سے زیادہ کا قرضہ ہوا ہے وہ اس کا بھی بتانا چاہیے کہ کس طرح سے پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ چڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جس کو چاہیں سیاہ کو سفید کریں اور جس کو چاہیں سفید کو سیاہ کریں، اور جو چاہے آپ کا کرشمہ ساز کرے۔ تو میڈیا ٹرائل پلیز نہ کریں۔ اگلا کلپ چلائیے۔ اچھا جی، پہلی بات تو ہے کہ بجٹ کا کوٹا کسی بھی شعبے کے لیے مختص کیا جائے تو اس کا دار و مدار یقینی طور پر پاکستان کی اکانومی گروتھ پر ہوگا، لیکن بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اگر ہم لوگ ماضی کے بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو اب تک صحت اور تعلیم کے حوالے سے سالانہ صرف 1% کا اضافہ ہوتا ہے۔ اوورآل اس کے برعکس اگر بات کی جائے تو پڑوسی ممالک سے تعلقات جو ہمارے ہیں وہ اکانومی گروتھ پر کسی بھی ملک کا بجٹ ڈیفنس سرکولیٹ کرتا ہے، اور جہاں ان دونوں میں توازن ہوگا لخاری صاحب تو ڈیفنس بجٹ پھر چاہے زیادہ ہو پھر چاہے کم ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کس طرح سے گروتھ کر رہی ہے۔ اگر آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہوگی تو تمام چیزیں گرو کر رہی ہوں گی، آپ کا جی ڈی پی کا شرح نمو جو ہے وہ بڑھ رہا ہوگا تو اور چیزیں بھی بڑھ رہی ہوں گی۔ اگر آپ خسارے کا بجٹ پیش کریں گے تو چیزوں میں ہی خسارہ آئے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب بھارت کے بجٹ سے، دفاعی بجٹ سے تائیوان کا دفاعی بجٹ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تائیوان نے اور چین نے اپنے اختلافات سے قطع نظر، یہ کہ چین تائیوان کو تسلیم ہی نہیں کرتا، لیکن سرمایہ کاری ہوئی ہے، دونوں طرف کے سرمایہ کاروں نے وہاں بھی سرمایہ کاری وہاں بھی سرمایہ کاری کی ہے، اور وہ گھٹ کر جو ہے انڈیا کے 1/3 سے بھی کم بجٹ ہو گیا ہے تائیوان کا ڈیفنس بجٹ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھارت یہ ساری کی ساری ہیجمنی کی پالیسی ترک کر دے، اگر بھارت نے یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ وہ اس علاقے کے اوپر، اس ریجن کے اوپر اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے، تو بجٹ اس کا بھی کم ہوگا، بجٹ ہمارا بھی کم ہوگا، بجٹ جو ہے بنگلہ دیش کا بھی کم ہوگا۔ اس غریب خطے کے غریب لوگوں کو کھانے کے لیے کوئی چیز ملے گی۔ ان کو دفاعی بجٹ ہیوی کیوں رکھنا پڑتا ہے؟ آپ کے یہاں اس ریجن کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ کسی بھی اس کے کینیڈا سے زیادہ ہے، آسٹریلیا سے زیادہ، بر اعظموں سے زیادہ ہے، ایسے ملکوں سے زیادہ ہے۔ آپ کے یہاں تنازعات رکھے ہوئے ہیں، اب آپ تنازعات کی بھی قیمت لگا دیں۔ بھارت جو اس تنازع پر خرچ کر رہا ہے، کشمیر کے تنازع پر 8 لاکھ اس نے فوج رکھی ہوئی ہے۔ 8 لاکھ فوج جو ہے اتنے خطے میں رکھی جا سکتی ہے، اس کا جو خرچہ ہے کشمیر کی کاشت سے وہ کیسے اس کو وہ کرے گا؟ اس جو تنازع کی قیمت ہے، جس ٹاپک کو آپ نے چھڑا لغاری صاحب اسے ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں ذیلی طور پر ڈسکس کریں گے۔ ناظرین ابھی پروگرام میں مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ مزید یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ہمارے کبھی کسی عزیز کو چوٹ لگ جائے، چھوٹی سی خروچ آ جائے تو ہمارا دل اس کیفیت کو، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارا پیارا کوئی ہم سے بچھڑ جائے تو کسی ایک لمحے میں ہمارے لیے کچھ لمحاتوں میں سے کچھ ایسے وقت کے مومنٹس ہوتے ہیں کہ جب ہم سکتے کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور اس انہونی کو قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن مقبوضہ وادی کشمیر میں کیمرے کی آنکھ نے ایک ایسے نظارے کو، ایک ایسے واقعے کو عکس بند کیا کہ جس نے بھی اس واقعے کو دیکھا اس کا دل جھنجھوڑ دیا۔ وہ کیا مناظر تھے، ہم کس کی بات کر رہے ہیں، کس کا جنازہ تھا اور کون چیخ رہا تھا، آپ بھی دیکھیے۔ تو ایسی جرأت و بہادری کی مثال صرف وہی مائیں قائم کر سکتی ہیں جنہوں نے اپنے جگرگوشوں کو، ان کی جان کو وطن عزیز کے لیے وقف کر دیا ہو۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون کال پر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عتیق صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ فوٹیج آپ نے دیکھی، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، میں آپ سے کیا کہوں، بس آپ کا رد عمل سب سے پہلے، اور جو مقبوضہ وادی کشمیر میں حریت قیادت کر رہی ہے آزادی کے لیے، جدوجہد کے لیے کوششوں کے ساتھ ساتھ، اس پر آپ کا موقف چاہیے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے جنازے پر جو ہے نعرے لگوا رہی ہیں، یہ ایک عجیب منظر تھا سردار صاحب۔ کہ 2-3 باتیں، ایک تو
یہ منظر جو آپ نے دکھایا اور ہم نے اور ساری قوم نے اور ساری دنیا نے دیکھا، ایک یہ ہے کہ ابھی آپ نے یشونت سنہا کا سابق وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ دیکھا، سر کل ہی ہمارے پروگرام کا حصہ تھا، وہ کھلے دل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر، جموں و کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ صرف اور صرف ہندوستانی فوج کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ان کی بات ہو گئی۔ اگلے دن آپ نے جسٹس مارکنڈی کو سنا، جو پریس کونسل آف انڈیا کے سابق چیئرمین بھی ہیں اور سینئر موسٹ جورسٹ ہیں، 3-4 الہ آباد میں بھی اور مدراس میں بھی اور کہاں کہاں وہ دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں پر تو مظالم ہو ہی رہے ہیں، لیکن جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ خود ہندوستان کے وجود کے لیے خطرے کی بات ہے۔ یہ میں جسٹس مارکنڈی کاٹجو کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ کشمیر کی طرف آئیے، جو منظر آپ نے دکھایا، ابھی کل ایک منظر شاید آپ کو دکھانے کو ملے یا آپ کے پاس پہنچا ہو کہ ایک 8-10 سال کا بچہ، 7-8 سال کا بچہ جسے یہ معلوم نہیں ہے، یہ بات بیان کرتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ اپنے دونوں بھائی اس کے قبر میں چلے گئے، ان کی قبر پر کھڑا ہے اور وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کھیلنے کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہے، اسے نہیں پتا تھا کہ نہیں اٹھ سکتے۔ تو یہ جو لغاری صاحب کیفیت ہے کہ کشمیر کی قیادت قید ہے، بند ہے، 8 سال کی بچی آصفہ ہو، 18 ماہ کی بچی ہبہ ہو، ان کی آنکھوں میں پلٹ لگتے ہیں، اور مائیں اپنے 2 بچوں کے جنازے پر کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیریوں کو کہ خود ارادیت ملے گا اور اسلام زندہ باد اور پاکستان زندہ باد اور ہندوستان مرد آباد کے نعرے لگا رہی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں، آپ کا وزڈم، آپ کی دانش، آپ کی فہم، آپ کا ادراک، آپ کا وجدان کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی بڑی جدوجہد اور اتنی بڑی قربانیوں کے بعد کشمیری اپنی آزادی سے کتنے دور کھڑے ہیں؟ اس وقت ہم زیادہ دور نہیں ہیں، اس وقت صرف دانش مندی، اجتماعی دانش مندی ہم سے بار بار یہ کہہ رہی ہے، ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے کہ اجتماعی دانش مندی کا ہم مظاہرہ کریں، اور ہم اگر مگر چونکہ چنانچہ سے باہر نکلیں، اور جس طرح ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، جس طرح ہم سیاسی اور معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہندوستان کی کشمیر کے اندر ریاستی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ہمیں خم ٹھونک کے باہر نکلنا ہوگا۔ ساری قوم متحد ہے۔ اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کا نمائندہ، یونائٹڈ نیشن کا نمائندہ بات کرتے ہوئے رو پڑا، اس نے کہا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج آپ ساری دنیا کو، دنیا کے جتنے فورم ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ سردار صاحب، اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی قیادت جو ہے اپنی آل پارٹیز کانفرنس کرے اور اس سلسلے میں بیٹھ کر کوئی متفقہ لاہے عمل، سیاسی لاہے عمل بنائے اور دنیا کے پاس جائے اور دنیا سے کہے کہ ہمارا ساتھ دو، اب وقت آ گیا ہے، اور وہ جا کر بیٹھیں اور بیٹھ کر دنیا کے ساتھ ایک متفقہ مطالبہ کریں؟ ایسا وقت نہیں آ گیا ہے؟ جی بالکل، میں کہتا ہوں کہ حریت کانفرنس کو دعوت دی جائے۔ یہ گزشتہ 10 سال کی جمہوری حکومتوں نے یہ دروازے بند کیے، اس سے پہلے یہ بات موجود تھی کہ وہ آتے تھے، یاسین ملک صاحب آتے تھے، میر وائز صاحب آتے تھے، عباس انصاری صاحب، پروفیسر غنی بٹ صاحب، لون صاحب جب تک زندہ رہے آتے رہے، علی گیلانی صاحب اور شبیر شاہ صاحب نہیں آ سکے، تو ان سب کو دعوت دی جائے، ہم سب یہاں مل بیٹھ کے، تو خود اسلام آباد کے اندر جو آر پار کی قیادت ہے وہ اسلام آباد کے اندر مل بیٹھ کے یہ ساری فلمیں غیر ملکی سفیروں کو دکھائے، وزارت خارجہ اس کا اہتمام کرے، اور پھر پاکستان کے دنیا بھر سے سفراء کو بلا کر ان سے بات کی جائے، اور ایک ایگریسو پولیٹیکل ڈپلومیٹک انیشیٹو لیا جائے اور دنیا کو سینسیٹائز کیا جائے کہ یہ قتل و غارت گری کب تک۔ دیکھیے وہ پاکستان کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن وہ واقع خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں۔ سردار صاحب، آپ کے پاس ایک بیس کیمپ موجود ہے، آپ کے پاس ایک ایسا علاقہ، ایسا خطہ موجود ہے جو آزاد ہے، جہاں پر ایک آئین ہے، جہاں پر ایک صدر اور وزیر اعظم کا منصب ہوتا ہے، جہاں پر ایک ہاؤس موجود ہے، تو اس کو بیس کیمپ کو ایکٹیویٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ آگے بڑھ کر اس کو مرکزی رول ادا نہیں کرنا چاہیے، اور تمام لیڈرشپ کو ایک ساتھ جمع کرنے کے لیے اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ لغاری صاحب، یہ داخلی سیاست پہ باتیں کرتے ہوئے دل دکھتا ہے۔ آزاد کشمیر میں یہ حکومت مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ سرجن جندال اور نواز شریف کی پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے تسلسل میں بنائی گئی ہیں۔ ان کو کشمیر پر بات کرنے کے بجائے اور بے شمار کام ہیں جو ان کے ذمہ شاید لگا دیے گئے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، میں اس پر کوئی الگ سے کہیں بات کروں گا، لیکن جو بات آپ نے کہی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر کی قیادت کو، مہاجرین کی قیادت کو، کشمیری
करना पड़ेगा। बिल्कुल सरदार अतीक साहब, जरूरत भी इसी अमर की है और आपने बिल्कुल बचा, हमें एग्रेसिव पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेना होगा ताकि कश्मीरियों का जो मसला है, मसला कश्मीर जो है, ये तारीख के हिस्से में अब ना रहे, अब मजीद इस पर बात ना हो और ये पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि कश्मीर खुद अपनी ज़बान से इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि वो हिंदुस्तान नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। आलमी मंजरनामे से एक और खबर शामिल कर लेते हैं लगारी साहब। अफगानिस्तान लाइब्रेरी तामीर करने पर अमरीकी सदर का मोदी का मजाक जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरीकी सदर से दोस्ती के दावेदार मोदी को ट्रंप से तमस्खुर का सामना है। मोदी बार बार अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बनाने का बताते रहे हैं, तहाँ मोदी चाहते थे कि लाइब्रेरी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया जाए। लगारी साहब, अमरीकी सदर अफगान में इमदादी अवामिल को झुटला रहे हैं। देखें, अब और ज़्यादा आगे जाएंगे और जिस तरह से रिपब्लिकन्स ने और डेमोक्रेट्स ने मिल मिलाकर इंडिया के साथ हनीमून मनाया था, जिस तरह से इन्होंने बैठकर अपने ताल्लुकात करीब किए थे, वो सारी चीज़ें इस तरह से नहीं थीं। जो कुछ वो बना रहे थे वो इतना क्लोज नहीं था। वो गैर फितरी अंदाज में जो है वो अपने आप को पाकिस्तान को इग्नोर करके, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत को इग्नोर करके, पाकिस्तान के जोग्राफिया को नज़रअंदाज करके वहाँ से छलांग मार कर वो चाह रहे थे कि दिल्ली से काबुल पहुँचें और हम काबुल के अंदर जो है अपना काम शुरू करें। तो ये रियलाइजेशन हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ये रियलाइजेशन आएगी, उनके अंदर ये रियलाइजेशन आएगी। वो आई है तो चीखें निकली हैं अपोजिशन की भी और इंडिया के हुकूमत की भी और मोदी की और मुखालफिन की भी एक जैसी चीखें निकली हैं। तो मेरे ख्याल है रियलाइजेशन जो है वो हक़ाइक़ को और ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश करेगी। बिल्कुल, अफगानिस्तान की सरजमीन पर आप किस तरह से अपने लिए सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इस पर अगर ट्रंप की जानिब से या वहाँ पर की क़यादत की जानिब से जो बयान सामने आ रहा है वो बाइस शर्मनाक और बाइस अफसोस है भारतीय हुकूमत के लिए, और इस पर भारतीय हुकूमत को समझ जाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ उनकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं हो सकता। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आज की सियासी करंट अफेयर्स, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत के नज़दीक एहतसाब का घेरा तंग होता चला जा रहा है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है वो मुख्तलिफ शहरों में जलसे करते हुए दिखाई दे रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने बदीन में जलसा किया और जलसे से मुखातिब होते हुए फिर से उन्होंने वही बात दोहराई कि हमारे खिलाफ जितने मर्जी केसेस इकट्ठा कर लें, जितने मर्जी केसेस को यकजा कर लें, हम डरने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं। बदीन में आज जलसे से खिताब करते हुए क्या बात की आसिफ अली ज़रदारी ने, आइए सुनते हैं। वो बेवकूफ़ो, वो जाहिलो, वो नहीं डरेगा तुम्हारे ये अटकंडों से। तुम एक नहीं 50 केस बनाओ, ऐसा मत करना कि एक केस बनाओ, 50 बनाओ। इंशाल्लाह उनको मैं मुंह दूंगा। मैंने पहले भी 50 केसेस को मुंह दिया है। अब भी हमारे शर्जील मेमन ने जेल से बैठ के इलेक्शन जीती है। अब कोशिश जारी रखें, हम भी मुकाबला जारी रखेंगे इंशाल्लाह। आपके सब जितने भी आपने काम कहे हैं वो सब करवाऊंगा। तो लगारी साहब, जूं एहतसाब का शिकंजा मजीद गहरा होता चला जा रहा है, मजीद तेज होता चला जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द से जुलूसों की तरफ जा रही है, अपने वोटर को कायल करने की कोशिश है। ये यकीनन ऐसा है, वो अपने बारे में तो ज़रूर बताएंगे, जो भी सूरत हाल होगी उससे आप बाखबर रखेंगे और उनको आगाह करेंगे। हुकूमत ने जो गलत चीज़ की है, उन्होंने फोकस एक चीज़ पर किया हुआ है कि इस मुल्क का मसला एहतसाब है, इस मुल्क का और कोई मसला नहीं है। और लोगों को अब उल्टी आती है इस बात से, कोई चीज़ नहीं हुई, कोई चीज़ आप कहते थे कि हम अगले रोज़ $2000 यूं लेकर आएंगे, इधर से आएंगे, उधर से आएंगे, फिर यूं होगा। वो कुछ नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई और एक पैसा नहीं आया। और आप क्या इसके प्रोसेस के किए बगैर सारी चीज़ें करेंगे? क्या कानून कोई चीज़ नहीं है? क्या अदालतें कोई चीज़ नहीं है? क्या सिर्फ मीडिया के हाव और यह जो शोर शराबा मचाया जाता है, इस तरह के शोर शराबे में आप चीज़ों को हल करते हैं? इस तरह चीज़ें नहीं होती हैं। आप ड्यू प्रोसेस के ज़रिए चलें, एक फेयर ट्रायल के ज़रिए चलें और फिर जहाँ तक जा सकते हैं जाएँ। लेकिन अगर आपने अपनी हुकूमत का एजेंडा ये रखा हुआ है कि हमने एहतसाब करना है, हमने डिलीवरी नहीं देनी है, हमने लोगों को ज़िंदगी की बेसिक सहूलत नहीं देनी है, हमने बिजली पर काम नहीं करना है। मैं उस रोज़ भी बता रहा था कि बिजली की तो ये सूरत हाल है कि सिर्फ समंदर से जमपीर तक आप विंड जो है उसके जरिए बिजली बनाएं तो आपके पास इतना बड़ा स्कोप है कि बिजली 50,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास
वहाँ पर उसको संभालने की कैपेसिटी अच्छा, नहीं है। आपने अभी एहतसाब के अमल की बात की। फवाद चौधरी साहब या हुकूमत के जितने भी वफाकी वज़रा हैं, उनकी जानिब से जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यही बात की जाती है कि हमें एहतसाब का मैंडेट दिया गया है, तो बाकी चीज़ों को डिलीवर करने के लिए क्या किसी और हुकूमत को अपॉइंट करना पड़ेगा? मसाइल के हल के लिए लोगों को बेसिक सहूलत देने के लिए आपने ये लिया था कि हमें 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 1 करोड़ नौकरियों में तो आपने लोगों को बेरोजगार करना शुरू कर दिया। आपने मुतबादिल बंदोबस्त किए बगैर गार्डन इससे जो है सैकड़ों दुकानों में लोगों के सामान बर्बाद करके उनको तहस नहस कर दिया। आप रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कर डालते हैं जिससे लोग बेरोज़गार होते हैं, लोगों को बेघर आप करते हैं। आपके पास सब्सिट्यूट है नहीं किसी चीज़ का लोगों को देने के लिए, या आपका इंटेंशन नहीं है। गिराने का आपने ठेका ले रखा है कि आप सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए जा रहे हैं और आप लोगों को डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को रोज़गार दे नहीं रहे हैं, उसके अलावा लोगों को छत नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी हम तो हैं हिसाब करने के लिए, हम चौधरी हम डंडा लेकर बैठे हैं, हम चाहेंगे जिसका चाहेंगे हम उसका हिसाब करेंगे, जिस तरह चाहेंगे करेंगे। कानून हमारा मोहताज है, कानून किसी का मोहताज नहीं है। और अगर सब जब आप ऐसे बयान देंगे तो यकीनी तो जितनी भी सियासी जमातें हैं जिनका ताल्लुक अपोजिशन से, उनमें तो सियासी जो तशवीश है वो तो हमें दिखाई देगी। अगली स्टोरी ये कि आज वली अहद मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद का मुख्तसर दौरा पाकिस्तान रहा। कहा जा रहा है कि बड़ा पॉजिटिव ये दौरा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान का उनका ये मुख्तसर सा दौरा रहा। और दिलचस्प बात ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद ड्राइव करके उन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस लेकर पहुंचे हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। साथ ही साथ जो $3 अरब की इमदाद का जिक्र किया जा रहा था उस बारे में कहा जा रहा है कि कोई पेशरफ्त हुई है, कोई पॉजिटिविटी के साथ ये काम आगे बढ़ रहा है। लगारी साहब, अच्छी बात है कि पाकिस्तान के ख़जाने में $3 अरब आएंगे, वो भी उस वक्त के जब पाकिस्तान का मौशी ग्राफ जो है वो निचली सतह पर है। लेकिन अभी तक एक बात वाज़ेह नहीं हुई कि क्या UAE, क्या मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान को ये इमदाद के तौर पर दे रहा है, ग्रांट के तौर पर दे रहा है? हम इसे किस तनाजुर में देखें? आप इससे पहले भी ऐलान करते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में कहा जाता रहा कि जनाब CPEC जो है एक इन्वेस्टमेंट है, और बाद में ये सबको फिर इनको एहसन इकबाल साहब को आकर कहना पड़ा भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो कर्जा है जो आपको अदा करना है। अब भी ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है, जो मुत्तहिदा अरब इमारात से आएगी या कहीं और से आएगी तो इन्वेस्टमेंट है। पहला खुदा के वास्ते आवाम को एतमाद में लें, कौम को एतमाद में लें और कहें कि जनाब हम और कर्जा ले रहे हैं। और ये जो कह रहे थे कि हम जाकर किसी के सामने अपना जो है वो कशकोल नहीं आगे करेंगे, तो नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि जी कशकोल आगे ना करें। आप उस वक्त जो है वो ठीक नहीं थे, अब आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो उसका कर्ज का बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए, आपकी तरजीहात के मुताबिक होने चाहिए, जिससे जॉब्स आएँ, जिससे आपकी तरक्की हो, आप आगे बढ़ें। ऐसा ना हो, आपको पता है मार्शल प्लान के तहत दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुख्तलिफ मुल्कों को कर्जे मिले थे और अमेरिका ने वो दिए थे, और वहाँ की इकनॉमीज़ उठ कर कहीं से कहीं पहुँच गई थी उस मार्शल प्लान के कर्जों के ज़रिए। आप कर्जे लेते हैं, कर्जे डूब जाते हैं, खा जाते हैं, करप्शन की हो जाते हैं, उधर बाहर चले जाते हैं, उधर से अकाउंट्स में चले जाते हैं, और फिर आप ढूंढते फिरते हैं, फिर कहते हैं हम हिसाब करेंगे। वो हिसाब किस बात का करेंगे? आप किस पैसे पे $1 डॉलर के पीछे जाने पर $2 आप खर्च करेंगे, उसके बाद भी वो $1 वापस नहीं आएगा। ये हुआ है। पाकिस्तान ने जाकर बाहर लिटिगेशन किया, उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान ने यहाँ पर लिटिगेशन किया, उसका नतीजा क्या निकला? आप जो कुछ भी करेंगे बाद में क्या होगा? जो पहले हमने सेगमेंट में दिखाया था, फिर होगा कि NRO होगा, फिर डील होगी, फिर डील के बाद सरकार छूट जाएंगे, फिर बाहर चले जाएंगे, फिर मले होंगे, ये सारा का सारा कुछ होगा। तो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें। ये जो मुल्क आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी सऊदी अरब मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है, आपकी जो है मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा है, मलेशिया कर रहे हैं, आपके यहाँ अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कहें, अगर कर्जा दे रहे हैं तो कर्जा कहें, आपको ग्रांट दें तो ग्रांट कहें। हुकूमत को अवाम को इस बात से ज़रूर आगाह करें ताकि अवाम को पता चले कि उस पर मजीद कर्जों का जो बोझ है वो कितना बढ़ता चला जा रहा है। अगली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने आज खुद नोटिस केस की समाअत की है। पंजाब हुकूमत की नाअहली को तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा बनाया है और PKLI पाकिस्तान किडनी एंड ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट जो है उस पर समाअत हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने जो महकमा सेहत है और वजारत सेहत जिसके पास है वो है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। लगार साहब, रिमार्क से दें चीफ जस्टिस ने कि हुकूमत ने 22 अरब लगा दिए, फिर भी ये अस्पताल प्राइवेट लोगों ने चलाया, लेकिन इसे वापस आना चाहिए। मैंने वो देखा है, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट का जो लाहौर में इदारा है, मैं उसको खुद देख कर आया हूँ
اور اس میں جو کچھ لگایا گیا ہے وہ 22 ارب کا نہیں ہے. اگر جو ان کا نقشہ بتاتے ہیں جس طرح سے انہیں بننا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پر جائیں تب بھی شاید 22 ارب کا نہ ہو. جو کچھ بھی ہے اس پر خرچہ ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کی جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ 22 ارب خرچ کرنے کے باوجود بھی یہ ادارہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے، جبکہ یہ پبلک سیکٹر میں ہونا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر کیا کرتا ہے؟ ایک لیور ٹرانسپلانٹ کا جو خرچہ ہوگا، آج کہیں گے جی ہم تو بالکل نہیں لیں گے، کسی سے بھی نہیں لیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل فری ہوں گے، لیکن جب یہ چل پڑے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوگا اور لوگوں کو ساتھ وہ پر ان کا جو ہسپتال کا رویہ ہوگا وہ ایک کسائی کا اور ایک اس کا بکرے کا ہوگا. اس طرح کی صورتحال ہوگی. میں کہتا ہوں کہ جس ناراضگی کا اظہار کیا وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا خرچہ، اتنی بڑی ایلوکیشن، اور اس کے بعد بھی وہ پبلک سیکٹر میں کیوں نہیں ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں ہے؟ یہ بالکل بجا طور پر کہا ہے. کم از کم یہ انیشیٹ تو یہ حکومت لے سکتی تھی نا، فوری طور پر یہ تو لے سکتی تھی کہ جناب یہ پبلک سیکٹر کا ہے، اتنا پیسہ لگائے، ہم اپنے کنٹرول میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے ایڈمنسٹریشن میں لے رہے ہیں. یا یہ کہیں کہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے آگے لکھ کر دے دیں کہ جناب ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور لیکن پھر 22 ارب روپے خرچ کرنے کی کیپیسٹی کہاں سے آ گئی تھی، اور 22 ارب روپے لگانے کے لیے آپ نے سب کچھ کیسے کیا تھا؟ یہ سارا کچھ سمجھنے کا ہے. میرا خیال ہے کہ عدالت کی برہمی بلا جواز نہیں ہے، اور جس طرح کا اظہار کیا وہ بھی بلا جواز نہیں ہے. اگر آپ نے حکومت سنبھالی تو حکومت سنبھالیں. اگر آپ وزیر سیاحت بنی ہیں تو وزیر سیاحت بن کر دکھائیں. اگر آپ نے حکومت سنبھالی ہے تو حکومت چلا کر دکھائیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ جناب غار میں چلے گئے ہیں وہ پیسے 22 ارب روپے. ہم نے دیکھے ہیں، عمارتیں بھی دیکھی ہیں، وہ سب کچھ دیکھا ہے، لیکن وہ لاگت جو ہے وہ 22 ارب کی نہیں ہے. آپ کو اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا کنٹرول صوبائی حکومت سنبھال لے، کل جا کر سنبھال لے اور کہے کہ جناب ہم سنبھال رہے ہیں. اور یہ لمبی چوڑی تنخواہوں پر رکھے گئے تھے لوگ، ان کے بارے میں کہیں کہ جناب یہ پیسے جو ہیں ہم ان تنخواہوں پر فلاں ڈاکٹروں کو رکھ رہے ہیں، رکھیں. تو لغاری صاحب جو اوورآل کنڈیشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے تو اظہار برہمی کر دیا، لیکن اب حکومت کے پاس جو اختیارات موجود ہیں انہیں حکومت کس طرح سے استعمال کرتے ہوئے اس عمارت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں فوری طور پر لے سکتی ہے، اور جس طرح سے ادارہ پرائیویٹائز ہوا ہے اسے فوری طور پر سرکاری اس میں لے کر آئے. تو یہ کہ پرائیویٹائز نہیں ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت نے لاگت لگائی، حکومت کو ایک پروجیکٹ پیش کیا ایک ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم اس طرح کا لیور اینڈ کڈنی پلانٹ پیش کرنا، وہ ٹرانسپلانٹ کا ہم ایک اسپتال بنانا چاہتے ہیں. ویری گڈ. اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بن رہا تھا تو یہ وہ دے دیتے، اجازت دے دیتے اور بننا شروع ہو جاتا. لیکن اگر ایلوکیشن بھی انہوں نے کیا ہے، اگر پیسہ بھی انہوں نے لگایا ہے، اگر فنڈز بھی صوبائی حکومت کے ہیں، اگر یہ سارا کچھ ہونے کے بعد وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں ہے؟ وہ پھر پبلک سیکٹر میں ہونا چاہیے اور عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. آپ لگا کر پھر معلوم ہو کہ جس کے پاس پیسہ وہ علاج کرا سکے گا. بات تو وہیں پر آگے نا لگا صاحب، بل واسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو ایک طریقے سے پرائیویٹائز ہو ہی گیا. جب عوام کے استعمال میں نہیں ہے، پبلک کے اس میں نہیں آ رہا، تو ظاہر سی بات ہے جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگ کر باہر گیا ہے اس پہ چیف جسٹس کا جو استفسار ہے، ان کی برہمی ہے، وہ بالکل جائز ہے اور اس پر مسلم لیگ نون کی حکومت کو بہوش چاہیے. بات پھر وہیں پر آ گئی جس پروگرام کے ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ پچھلی حکومت نے جو اچھے کام کیے اس کا کریڈٹ لینے کا موجودہ حکومت کو شوق تو ضرور ہے، لیکن جو کام آپ کی کریڈیبلٹی کو لو کر رہے ہیں یا ہائی کر رہے ہیں اس پر آپ ہی نے ایکشن لینا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. وہ لوگ جنہوں نے پروگرام، وہ ویور جنہوں نے آج کا پروگرام مس کر دیا، وہ رات 3 بجے اور صبح 11 بجے پروگرام کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ سکیں گے. مجھے، میری ٹیم اور جناب نذیر لغاری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.